مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے کہنا بھی کچھ نہیں ہے اور میں نے سارا کچھ آپ کو سمجھا بھی دینا ہے. مجھے یہ بتائیے، ذرا سوچ کے بتائیے، بہت مشکل سوال کرنے لگا ہوں میرے محترم سامنے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی پاک بی بی ہے شاہ جی جس نے تخت حکومت پہ جوتی رکھی تھی؟ میں نام لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت فضہ سلام اللہ علیہ. یہ ایسی بی بی ہے جن کا نام لینے کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، چونکہ جنت کے سردار جو وارثان بسم اللہ ہیں وہ اسے ماں کہتے تھے. صدقے جانا جوتا رکھا. جیسے یہ معصوم بچے بیٹھے ہم بھی ایسے بیٹھتے تھے اپنے کوٹ شاہ میں اور علماء کو سنتے تھے. تب سے لے کے آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ تخت پہ بابا جی جوتا تھا. ذاکر صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، طالب علم صاحب، جوتا کیوں؟ کہا کہ وہ حکومت کی نشانی کے طور پہ. ارے خدا کے بندو، اگر حکومت کی نشانی تھی تو بی بی اپنا تکیہ رکھ دیتی، یا جو دوپٹہ بی بی استعمال کرتی تھی پرانا وہ رکھتی، نیا لے لیتی. جوتا کیوں؟ جوتا کیوں؟ جوتا کیوں؟ پھر کہہ رہا ہوں صدقے جاواں، کیمرہ لگا ہوا ہے، محتاط انداز میں بولوں گا اور آپ محتاط انداز میں سمجھیں گے. میں الفاظ ایسے استعمال کروں گا کہ کوئی چاہ کے بھی اس پہ تنقید نہ کر سکے. آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. اے پاک بی فضہ جوتا کیوں؟ فرمایا جوتا رکھ کے ملا کے منہ پہ جوتا مارا ہے جو کل کو کہے گا اگر تخت حکومت علی کا حق تھا تو علی نے تلوار سے چھینا کیوں نہیں؟ جس حکومت کی فضہ کو پرواہ نہیں، علی تو علی ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. جو بھائی کھڑے ہیں جی، جو بھائی کھڑے ہیں جی سارے، حیدری بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کر جی میں بابا جی بسم اللہ کر. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صدقے جاواں. انکل جی جوتا رکھا اور بابا جی برقع لیا. چلی داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، 4 بیٹے. اماں کہاں؟ تخت پہ جوتا، سر پہ برقع. اماں کہاں؟ میرا خیال ہے 5-6 بندے بول پڑے تو میں راضی ہوں. بی بی کہتی ہے بیٹا اصل بات یہ ہے کہ میں ہوں مریضہ عشق. ہائے ہائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تیری جوانی سلامت بھائی. بسم اللہ کرا بھائی، بسم اللہ کرا. ملک صاحب شکریہ. میں ہوں مریضہ عشق اور میں اپنا علاج کروانے مدینے جا رہی ہوں. اماں تو کوئی عام بی بی ہے؟ اماں تو وقت کی ملکہ، یعنی پتر ملکہ یعنی بادشاہ. اماں تو وقت کی ملکہ ہے. اماں تو بس منہ سے ڈاکٹر کا نام بتا، 4 تیرے پتر، پورا زنجبار ہمارے کنٹرول میں. اماں صرف ایک مرتبہ ڈاکٹر کا نام بتا، وہ ڈاکٹر ابھی حاضر ہو جائے گا. جو جدی پشتی شیعہ بیٹھے ہیں، نواں بندہ ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جن کے ماں باپ بھی شیعہ تھے ان میں سے کوئی چپ رہا پھر دکھ کرنا میرا گلہ کرنا میرا حق بنتا ہے. اماں تو نام لے ڈاکٹر آ جائے گا. بیوی کہتے چپ کر، جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے آتے ہیں. سنی بھائیوں، سارے نبی تیرے. ہائے ہائے، وہی تو کہہ رہا ہوں، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ذرا شیعہ سٹائل میں کہہ رہا ہوں. بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا جہاں میں جا رہی ہوں وہاں انبیاء چل کے آتے ہیں. جوتا رکھا. بابا جی یہ جو وحی ہے نا، وحی الہام اور وحی، یہ موبائل اس کی شبیہ ہے. یعنی کہ آپ نے ایسا لگایا ہوا ہے، بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن بات ہو رہی ہے. اسی طرح پہلے لوگ نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جبریل آتے تھے اور نبی پاک سے کچھ کہتے تھے. صحابہ نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہتے ہیں. تو اب دیکھ موبائل دکھا رہا ہے کہ ہاں صدقے جاواں، موبائل دکھا رہا ہے کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی تو جو خالق سائنس ہے وہ ایسا کیوں؟ تو یہ موبائل جو ہے نا، یہ یوں سمجھیے کہ شبیہ وحی ہے. بابا جی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے سورہ شورا کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ کس کس طرح وحی کرتا تھا. میں ذمہ داری کے ساتھ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ یہ موبائل شبیہ وحی ہے. کم از کم جو بندہ شبیہ کا منکر ہے نا، اسے موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے. صدقے جاواں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا. بھائی بہت شکریہ. تو یاد رکھیے نظر بھی کچھ نہیں آتا ہے نا، ایسے آپ کہیں گا لیکن بات ہو رہی ہوتی ہے اور بندہ واقعی لائیو ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. آپ یہ کال میں تھوڑی کرتا ہوں، آپ بھی تو کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، موبائل پکڑ رہا ہوں مثال دینے کے لیے. اے پاک بی فضہ آپ نے جوتا رکھا. فرمایا دیکھو میں ہوں جناب سیدہ کی کنیز، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی، ادھر سے الہام ہوا تھا میں نے جوتا رکھ دیا.
بی بی صدقے جاواں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت، جو پہلے پہنچے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے پاک بی بی فضہ سلام اللہ علیہا، اے وہ ذات جسے جنت کے مالک بھی ماں کہتے تھے، یہ تو بتائیے کہ اگر آپ کو الہام ہوا ہے کہ جوتا رکھنے کا تو اللہ کا کوئی مقصد بھی تھا؟ فرمایا ہاں، اللہ نے کہا تھا جوتا رکھ، بیٹے 4 اور تخت پہ جوتا، بیٹے 4 اور تخت پہ جوتا، وجہ فرمایا اللہ کہتا تو جوتا رکھ، میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں پورے زنجبار میں کوئی مرد بھی فضہ کی جوتی کے برابر نہیں تھا۔ بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جو بھائی کھڑے ہیں جی آپ ڈبل بات کر رہے ہیں جی، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے گا، اونچا نعرہ حیدری، بسم اللہ کرنا، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے یہ کائنات صدقے جاواں پورے بسم اللہ کرنا، پورے زنجب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اے آپ جی ہیں بھائی، اے پاک بی بی آپ نے تخت حکومت کو چھوڑا تو بی بی ملا کیا؟ ہماری زبان میں بابا جی لبیا کی، ملا کیا؟ میں باٹا پور میں علماء کی نگری میں جہاں ہر روز کوئی نہ کوئی عالم دین آتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، میلاد ہوتے ہیں، یہاں میں بیٹھ کے شروع ہو جاؤں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا ایک آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے بارے میں مجھے یاد آ گیا، کچھ حالات ایسے ہیں اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھیے، آپ قرآن کے کسی حرف پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ یہ قرآن نہیں تو بھی آپ کافر ہیں، اور کوئی قرآن نہ ہو اور آپ کہیں قرآن ہے تو بھی کافر ہیں۔ اتنا نازک معاملہ ہے قرآن کا۔ ایک بار پھر سن لو، اس دیوار پہ کوئی عربی لکھی ہو، کوئی عربی لکھی ہے، آپ نے اس اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ قرآن ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قرآن ہے، اور اگر وہ قرآن نہ ہوا تو کہنے والا کافر، اور اگر لکھا ہوا ہو قرآن اور آپ کہیں یہ ویسے ہی عربی ہے یہ قرآن نہیں، تب بھی وہ بندہ، یہ یاد رکھیے۔ لیکن میرے محترم سامنے میں آپ کے سامنے بتاؤں جی، قرآن وہ کتاب ہے، پہاڑ پہ تو روزہ روزہ ہو جائے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف کا انکار کرنے والا بندہ فاسق و فاجر نہیں بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں تو شیعوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، شیعوں اتنی عظمت والی کتاب ہے قرآن کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن ہے۔ اوئے ہوئے خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی، جو سنی بھائی ہیں وہ بے شک نہ بولے فکر پہ، شیعہ بھائی سمجھنے کہ کتنی عظمت والی کتاب ہوگی قرآن کی کہ رسول کو کہنا پڑا کہ یا علی تو بھی۔ اچھا آپ جب ابھی میں جاؤں گا مجلس پڑھ کے 2 جملے مسائل کہہ کے جاؤں گا تو میرے بزرگ ہیں وہ پیچھے آپ کو زیارت پڑھاتے ہیں تو وہ زیارت میں جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ یہ 12ویں امام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ جو قرآن کے برابر ہے اس پہ سلام، شریک قرآن پہ، اس کا مطلب ہے مولا علی بولتا ہوا قرآن اور تیرا مولا مہدی شریک قرآن، تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ یار پیچھے رہ کے گیا، یہ تو مطلب ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے یار، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تساں 2 تے نا مزہ نہیں دیتا میں کھولنا پڑنا ہے پا جی۔ انسان کے اوپر فرشتے کتنے ہیں؟ ایک ادھر ایک، تساں چپ کتنے اس وقت پڑھنا ہے؟ 2 ہے نا، یہ نیکی لکھتا ہے یہ بدی لکھتا ہے۔ یہ جو دکاندار ہیں نا کرانے والے، ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، موٹی کاپی وڈی کاپی، سینٹر میں لکیر لگاتے ہیں، ادھر لکھتے ہیں سودا، ادھر لکھتے ہیں پیسے۔ اے اللہ تو بھی ایسا کر کہ ایک فرشتہ کافی ہے، وہ ہمارے نامہ اعمال کے سینٹر میں لکیر لگائے، وہی نیکی لکھے وہی بدی لکھے۔ دکاندار سے سیانا فرشتہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے دکاندار تو بیچارہ تھک بھی جاتا ہے، دکاندار کا تو پلیکھا بھی بھائی لگ سکتا ہے نا، فرشتہ معصوم ہے، وہ تو نور ہے بابا جی، نہ اسے پلیکھا معصوم ہے بابا جی، معصوم کو پلیکھا نہیں لگتا بابا جی، معصوم کو نہیں لگتا، معصوم کو نہیں لگتا، صدقے جاواں جو معصوم ہے نا اسے مغالتا۔ تو میرے اللہ دکاندار اتنے سیانے ہیں وہ ایک ہی بندہ لکیر لگا کے ادھر سودا لکھتا ہے ادھر پیسے لکھتا ہے، تمہیں مہربانی کر بندہ ہے کہ تو اتنے نگران 2 مہربانی کر ایک رہنے دے، ایک کافی ہے نا، ایک کافی ہے، ایک کافی ہے وہی لکھے گا۔ میرا خیال ہے اللہ یقیناً یہی کہے گا زیادہ مجھ تو بھائی کفر سے توبہ کر، جب اللہ اور رسول کہے نا 2 ہے تو جو کہے ایک کافی ہے وہ کل بھی دین سے خارج تھا۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو کون ہوتا ہے مشورہ دینے والا؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ 2 ہے تو بس 2 ہے، اس کا مطلب ہے اتنی عظمت والی کتاب ہے قرآن کہ رسول کو کہنا پڑا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس کا مطلب ہے بڑی وزنی چیز ہے. اور سرکار دو عالم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین. لفظ ثقلین کا مطلب ہے دو بھاری چیزیں ایک جیسی بھاری. اس کا مطلب ہے قرآن بڑی عظمت والی ہے نا. لو اب جس کے دل میں پہلے سے عظمت قرآن تھی اور اب میرے کہنے سے مزید وہ بیدار ہو گئی, وہ سونی سی دعا منبر تک پہنچائے, اے پاک بھی فضا تو نے تخت حکومت میں جوتا رکھا, ملا کیا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑی عزت ہے کہ قرآن لانے والا بھی میری اجازت کا محتاج کھڑا رہتا ہے. صدقے جاؤں